بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے جو ہم نے وائس نوٹ کی ایک سیریز شروع کر رکھی ہے، اس میں آج ہم یہ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں، صحابہ کرام اور امہات المومنین مہدی علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ویسے تو تقریباً 50 صحابہ کرام اور امہات المومنین ہیں جنہوں نے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں کوئی نہ کوئی حدیث بیان کی ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں جو احادیث ہیں ان کی تعداد تو خیر بہت زیادہ ہے، یعنی ایک ایک صحابی نے کئی کئی حدیثیں بیان کر رکھی ہیں۔ یہ تقریباً کوئی 1000 کے قریب احادیث ہیں کہ جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف کتب اہل سنت میں روایت کی گئی ہیں۔ لیکن ہم نے آج یہ دیکھنا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں صحابہ کرام اور امہات المومنین کیا کہتے ہیں۔ اور یہ جس کتاب سے میں استفادہ کر رہا ہوں وہ ہے مولانا حافظ محمد ظفر اقبال کی کتاب اسلام میں امام مہدی کا تصور۔ اسلام میں امام مہدی کا تصور، جو کہ جس کے مؤلف ہیں مولانا حافظ محمد ظفر اقبال فاضل جامع اشرافیہ۔ انہوں نے صفحہ نمبر 185 سے لے کر آن ورڈ صفحہ نمبر 200 تک جو ہے 200 سے 215 تک، صفحہ نمبر 215 تک جو ہے نا، یہ تمام احادیث لکھی ہیں کہ جو صحابہ کرام اور امہات المومنین سے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت عمر کی حدیث ہے جی۔ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بیت اللہ میں داخل ہوئے اور فرمانے لگے کہ اللہ کی قسم، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں بیت اللہ کے خزانے، اس کے اسلحے اور مال و دولت کو چھوڑے رکھوں یا رائے خدا میں تقسیم کر دوں۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اس کو چھوڑ دیجئے، کہ آپ اس کو تقسیم کرنے والے نہیں، بلکہ اس کو تقسیم کرنے والا قریش میں سے ہم میں سے ایک نوجوان آخری زمانے میں ہوگا جو اس کو تقسیم کرے گا۔ محدثین کرام نے اس حدیث کا مصداق امام مہدی علیہ السلام کو قرار دیا ہے۔ نیز یہ کہ اگر امام مہدی کا ظہور برحق نہ ہوتا تو حضرت عمر فوراً حضرت علی کی اس بات کا انکار کر دیتے، لیکن ان کا انکار منقول نہیں، معلوم ہوا کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور برحق ہے۔ دوسری حدیث جو ہے وہ حضرت علی علیہ السلام سے ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی تم میں یعنی اہل بیت میں سے ہوگا جس کی اصلاح اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں کر دیں گے۔ تیسری حدیث امیر معاویہ سے ہے کہ امیر معاویہ کی ایک طویل حدیث میں مروی ہے کہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب میرے بعد اندلس نامی جزیرہ فتح ہوگا اور اس پر کفار غالب آ کر ان کے اموال اور اکثر شہروں پر قبضہ کر لیں گے، ان کی عورتوں اور اولاد کو قید کر لیں گے، ان کی عصمت دری کریں گے، شہروں کو اس طرح ویران کر دیں گے کہ اکثر شہر جنگلوں کے مانند ہو جائیں گے، اکثر لوگ اپنے شہر و مال و دولت کو چھوڑ کر چلے جائیں گے اور تھوڑے سے حصے کے علاوہ پورے جزیرے پر ان کا قبضہ ہو جائے گا، اور مغرب میں قتل اور خوف و ہراس پھیل جائے گا، لوگوں میں بھوک اور مہنگائی غالب آ جائے گی، فتنے زیادہ ہو جائیں گے، لوگ ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کے در پر ہوں گے۔ اس وقت مغرب اقصی سے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد میں سے مہدی نامی شخص کا ظہور ہوگا جو آخری زمانے میں ہوگا، اور اس کا آنا علامات قیامت میں سے پہلی علامت ہے۔ پانچویں حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی میری اولاد میں سے ایک آدمی ہوگا جو میری سنت کی روشنی میں جہاد کرے گا جیسے کہ میں نے وحی کی روشنی میں جہاد کی۔ چھٹی حدیث ہے حضرت حفصہ سے جو حضرت عمر کی بیٹی ہیں اور ام المومنین ہیں، کہ حضرت حفصہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ایک لشکر اس بیت اللہ کا ضرور قصد کرے گا، یہاں تک کہ جب وہ بیدا نامی جگہ پر پہنچے گا تو درمیان والا حصہ زمین میں دھنس جائے گا۔ یہ دیکھ کر لشکر کے اگلے لوگ پچھلوں کو آوازیں دیں گے، لیکن ان کو بھی دھنسا دیا جائے گا اور سوائے مخبر کے کوئی بھی نہ بچے گا۔ بعض روایات میں دو آدمیوں کے بچنے کا تذکرہ ہے جن کا نام وبر اور وبیر ہوگا۔ اب ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، ام المومنین حضرت صفیہ فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ بیت اللہ پر لوگ ہمیں لشکر کشی کرتے رہیں گے حتیٰ کہ ایک لشکر بیت اللہ پر حملے کی نیت سے روانہ ہوگا، جب مقام بیدا پر پہنچے گا تو سارا لشکر زمین میں دھنس جائے گا اور کوئی بھی نہ بچے گا۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر اس لشکر میں بعض لوگوں کو زبردستی شامل کر لیا گیا ہو تو ان کا کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں ان کی نیتوں پر اٹھائیں گے۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مشرق سے کچھ لوگ بیت اللہ میں موجود ایک آدمی مہدی کو شہید کرنے کے ارادے سے نکلیں گے، یہاں تک کہ جب وہ مقام بیدا پر پہنچیں گے تو زمین میں دھنسا دیے جائیں گے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب ایک خلیفہ کی موت کے وقت نئے خلیفہ کے انتخاب میں لوگوں کا اختلاف ہوگا، مدینے والوں میں سے ایک آدمی بھاگ کر مکہ آ جائے گا، کچھ اہل مکہ ان کے پاس آ کر زبردستی ان سے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کریں گے، پھر ان کے مقابلے کے لیے شام سے ایک لشکر روانہ ہوگا جو مکہ اور مدینے کے مابین مقام بیدا میں دھنس جائے گا۔ لوگ جب اس کرامات کو دیکھیں گے تو شام کے ابدال اور اہل عراق کے اصحاب ان کے پاس آ کر ان سے بیعت کریں گے، پھر قریش کا ایک آدمی جس کے ننیال والے بنی کلب ہوں گے اس سے مقابلے کے لیے ایک لشکر بھیجے گا، تو یہ لوگ اس پر غالب آ جائیں گے، اس کو لشکر کلب کہتے ہیں، اور وہ شخص بڑا محروم ہوگا جو بنی کلب سے حاصل شدہ مال غنیمت کی تقسیم کے موقع پر موجود نہ ہو۔ بس امام مہدی علیہ السلام مال غنیمت تقسیم کریں گے اور لوگوں کے معاملات میں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو ہوں گے۔ ان کے زمانے میں اسلام اپنی گردنیں زمین پر ڈال دے گا، اسلام کو استحکام نصیب ہوگا اور 7 سال تک اسی حال میں رہیں گے، پھر ان کی وفات ہو جائے گی اور مسلمان ان کی نماز جنازہ کی ادائیگی کر کے ان کی تدفین کریں گے۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک میری اہل بیت میں سے ایک آدمی جس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا سرزمین عرب کا مالک نہ ہو جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ ابن مردویہ نے اپنی تفسیر میں حضرت ابن عباس سے مرفوع نقل کیا ہے کہ اصحاب کہف امام مہدی کے اعوان و مددگار ہوں گے۔ اصحاب کہف جو 7 اصحاب کہف غار میں سو رہے ہیں وہ امام مہدی علیہ السلام کے اعوان و مددگار ہوں گے، اور وہ امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ کے اوپر بیعت کریں گے جب امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی مجھ سے یعنی میری اولاد میں سے ہوں گے، خوبصورت کشادہ پیشانی اور لمبی ستواں ناک والے ہوں گے، زمین کو اس طرح عدل اور انصاف سے بھر دیں گے جیسے وہ پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی، اور 7 سال حکومت کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب دریائے فرات کا پانی خشک ہو کر اس میں سے سونے کا ایک خزانہ ظاہر ہوگا، تم میں سے جو اس موقع پر حاضر ہو وہ اس میں سے کچھ نہ لے۔ حضرت صبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب مشرق کے رخ سے سیاہ جھنڈے ظاہر ہوں گے، اور وہ تم سے ایسی سخت جنگ کریں گے کہ اس جیسی جنگ کسی قسم کی قوم سے نہ لڑی ہوگی۔ بس جب تم اس کو دیکھ لو تو اس کے قاعدے سے بیعت کر لو، اگرچہ تمہیں بیعت کے لیے برف پر چل کر آنا پڑے، کیونکہ اس میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرق سے کچھ لوگ نکلیں گے جو امام مہدی علیہ السلام کے لیے مسئلہ خلافت کو آسان کر دیں گے۔ دوسری روایات میں اس کی مزید تصریح موجود ہے کہ مشرق سے مراد یہ ایران اور ہندوستان اور یہ پاکستان کا جو ایریا ہے، افغانستان، آذربائیجان وغیرہ، یہ سب شامل ہیں اس میں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سنا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ عبد المطلب کی اولاد میں ہم 7 لوگ اہل جنت کے سردار ہوں گے، میں خود یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حمزہ، علی، جعفر، حسن، حسین اور مہدی، یعنی حضرت رسول اکرم خود بھی جنت کے سردار ہیں۔ حضرت حمزہ سید الشہداء و خیر الشہداء، رسول اللہ کے چچا جو کہ جنگ احد میں شہید ہوئے تھے، وہ بھی جنت کے سردار ہیں۔ علی علیہ الصلوۃ والسلام جو شیر خدا ہیں وہ بھی جنت کے سردار ہیں۔ حضرت جعفر طیار جو جنگ موتا میں شہید ہوئے تھے وہ بھی جنت کے سردار ہیں۔ امام حسن علیہ السلام بھی، امام حسین علیہ السلام بھی، اور امام مہدی علیہ السلام بھی جنت کے سردار ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخر میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو لپ لپ بھر بھر کر بغیر شمار کیے مال و دولت سے نوازے گا۔ حضرت حذیفہ یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی اس خزانے کو ضرور نکلوائیں گے تاکہ اسے بیت المقدس لوٹا دیں گے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب تمہارے اور رومیوں کے درمیان 4 مرتبہ صلح ہوگی، چوتھی مرتبہ جو صلح ہوگی وہ ہرقل کے خاندان والوں میں سے ایک آدمی کے ساتھ ہوگی جو 7 سال تک رہے گی۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان دنوں لوگوں کا امام یعنی خلیفہ کون ہوگا؟ فرمایا میری اولاد میں سے مہدی نام کا ایک شخص لوگوں کا خلیفہ ہوگا جس کی عمر 40 سال ہوگی، چمکدار ستارے کی طرح روشن چہرہ ہوگا، دائیں رخسار پر سیاہ تل ہوگا، 2 سفید عبائیں زیب تن کیے ہوئے ہوں گے، اور جسم میں بنی اسرائیل کے ایک آدمی معلوم ہوں گے، زمین کے خزانوں کو نکال لیں گے اور شرک کے اڈوں کو اور شہروں کو فتح کر دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک مرتبہ لوگ حج کے لیے مکہ مکرمہ آئیں گے اور میدان عرفات میں جمع ہوں گے، لیکن ان کا کوئی امام نہیں ہوگا۔ جب وہ اگلے دن مینا میں پڑاؤ کریں گے تو اچانک دشمنی کی ایسی آگ بھڑکے گی کہ قبائل ایک دوسرے پر کتوں کی طرح حملہ کر دیں گے اور خوب لڑیں گے، حتیٰ کہ جمرہ عقبہ خون میں بہ جائے گا، بھر جائے گا۔ اس وقت لوگ گھبرا کر کسی بہترین آدمی کو تلاش کریں گے تاکہ اس کو امام بنائیں اور یہ فتنہ دور ہو، چنانچہ وہ ان کو اس حال میں جا لیں گے کہ وہ بیت اللہ کے ساتھ اپنے چہرے کو چمٹا کر رو رہے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں گویا میں ان کی آنسوؤں کو ابھی دیکھ رہا ہوں۔ لوگ ان سے کہیں گے کہ آئیے ہم آپ کی بیعت کریں، وہ کہیں گے کہ ہائے افسوس، اس قدر وعدوں کو توڑ کر اور اس قدر خونریزی کر کے تم میرے پاس آئے ہو، اور مجبور ہو کر لوگوں سے بیعت لیں گے۔ اگر تم ان کا زمانہ پاؤ تو ان سے بیعت کر لینا، کیونکہ وہ زمین اور آسمان میں مہدی ہیں۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نفس زکیہ اور ان کا بھائی مکہ مکرمہ میں ناحق شہید کر دیے جائیں گے تو آسمان سے ایک منادی پکارے گا کہ اے لوگو، تمہارا امیر فلاں آدمی جس کا نام مہدی ہے وہ زمین کو شادابی اور عدل سے بھر لے گا۔ حضرت عباس جو رسول اللہ کے چچا ہیں روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری دنیا پر حکمرانی کرنے والے 4 آدمی گزرے ہیں جن میں سے 2 مومن تھے اور 2 کافر۔ مومن تو ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، اور کافر نمرود اور بخت نصر ہے۔ ان قریب ایک 5واں شخص میری اولاد میں سے اس کا مالک ہوگا جس کا نام مہدی ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام مہدی اس حال میں ظہور کریں گے کہ ان کے سر پر ایک فرشتہ ہوگا جو یہ ندا کرتا ہوگا کہ اے لوگو، یہ مہدی ہیں، اس لیے ان کی اتباع کرو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ میرے خاندان میں سے ایک آدمی کو ضرور بھیجیں گے جس کے سامنے کے دونوں دانت انتہائی کشادہ اور پیشانی روشن ہوگی، وہ زمین کو عدل سے بھر دے گا اور لوگوں کو خوب مال دے گا، پانی کی طرح بہائے گا۔
حضرت امام حسین علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ محمد بن سامد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے پوچھا کیا اس امر عظیم یعنی ظہور مہدی سے قبل کچھ علامات بھی رونما ہوں گی؟ فرمایا ہاں، کیوں نہیں؟ میں نے پوچھا کہ وہ کیا علامات ہیں؟ فرمایا بنو عباس کی ہلاکت، سفیانی کا خروج، اور مقام بیدا میں ایک لشکر کا زمین میں دھنس جانا۔ میں نے کہا کہ میں آپ پر قربان ہو جاؤں، مجھے یہ تو اندیشہ ہے کہ یہ معاملہ طویل عرصے کے بعد واقع پذیر ہوگا۔ فرمایا کہ یہ موتی کی لڑی کی طرح ہوگا، ایک کے پیچھے دوسرا آ جاتا ہے، لڑی ٹوٹنے کے بعد جب ایک دانہ گرتا ہے تو دوسرا بھی فوراً گر جاتا ہے، اس طرح یہ واقعات بھی یکے بعد دیگرے پیش آئیں گے۔ حضرت اللہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایک ایسا فتنہ بھڑکے گا کہ ایک جانب سے ختم نہ ہونے پائے گا کہ دوسری جانب بھڑک اٹھے گا، اور یہ فتنہ برابر جاری رہے گا یہاں تک کہ آسمان سے ایک منادی آواز دے گا کہ تمہارا امیر فلاں آدمی ہے۔ حضرت عمر بن العاص سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن العاص نے خروج مہدی کے علامات مقام بیدا میں ایک لشکر کا زمین میں دھنس جانا بیان کیا ہے۔ حضرت عمر بن مروہ سے روایت ہے کہ عبد الرحمن الجرسی کہتے ہیں کہ میں نے صحابی رسول حضرت عمر بن مروہ الجملی کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ خراسان سے سیاہ جھنڈے ضرور نکلیں گے، یہاں تک کہ اس جھنڈے کے ماتحت لشکر کے لوگ بیت اللحیہ اور ہرستا کے درمیان زیتون کے درخت پر ایک گھوڑے کو باندھیں گے۔ ہم نے پوچھا کہ کیا ان دونوں کے درمیان زیتون کا کوئی درخت ہے؟ فرمایا کہ اگر نہیں ہے تو عنقریب لگ جائے گا تاکہ وہ لوگ یہاں آ کر گھوڑے باندھ لیں۔ حضرت ابو الطفیل سے روایت ہے امام مہدی علیہ السلام کے نام کے بارے میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی کا نام میرے نام جیسا ہوگا۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اندھیری رات کی طرح چھا جانے والا ایک فتنہ بپا ہوگا، اس کے بعد پے در پہ فتنے نمودار ہونا شروع ہو جائیں گے، حتیٰ کہ میری اہل بیت میں سے مہدی نامی ایک شخص ظاہر ہوگا، اگر تم اسے پاؤ تو اس کی اتباع کر کے ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہو جانا۔ حضرت اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ امام زہری فرماتے ہیں کہ جب سفیانی اور امام مہدی علیہ السلام قتال کے لیے آمنے سامنے ہوں گے تو اس دن آسمان سے ایک آواز سنائی دے گی، اے لوگو خبردار، اللہ کے دوست فلاں یعنی مہدی کے ساتھی ہیں۔ امام زہری کہتے ہیں کہ اس موقع پر حضرت اسما بنت امیس نے فرمایا اس دن کی علامت یہ ہوگی کہ آسمان سے ایک لٹکا ہوا ہاتھ ظاہر ہوگا جو امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کی طرف اشارہ کر رہا ہوگا، اور لوگ بھی اس ہاتھ کو دیکھیں گے۔ حضرت قرطہ المزنی روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم زمین کو ضرور ظلم و ستم سے بھر کر رہو گے، چنانچہ جب ایسا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ میری اہل بیت میں سے ایک آدمی کو بھیجیں گے جس کا نام میرے نام کی طرح ہوگا، وہ زمین کو اسی طرح عدل اور انصاف سے بھر دے گا جیسے کہ وہ پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی۔ ان کے زمانے میں آسمان اپنا تمام پانی بہا دے گا اور زمین اپنی تمام نباتات اگل دے گا، وہ لوگوں میں 7 یا 8 یا زیادہ سے زیادہ 9 سال رہیں گے۔ حضرت قیس بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب میری اہل بیت میں سے ایک شخص آئے گا جو زمین کو اسی طرح عدل سے بھر دے گا جیسے وہ پہلے ظلم سے بھری ہوئی ہوگی، پھر ان کے بعد قیتانی ہوگا، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے وہ ان سے کم نہ ہوگا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا حتیٰ کہ 12 خلیفہ ایسے ہو جائیں جن پر پوری امت متفق ہوگی۔ علامہ سیوطی نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد اس پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اس حدیث میں امام مہدی علیہ السلام کے وجود کی طرف اشارہ ہے، اور وہی 12ویں خلیفہ ہوں گے، کیونکہ 11 خلفاء کے بعد اب تک کوئی 12واں خلیفہ ایسا نہیں آیا کہ اس کی خلافت پر پوری امت کا مجتمع ہو سکے۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کا یہ معاملہ ٹھیک ٹھیک چلتا رہے گا یہاں تک کہ بنو امیہ میں سے ایک شخص سب سے پہلے اس کا مسئلہ کرے گا۔ یہ روایت وجود سفیانی پر دلالت کر رہی ہے اور خروج سفیانی علامت ہے ظہور امام مہدی علیہ السلام کی، گویا اس روایت سے بھی ظہور امام مہدی علیہ السلام کا ثبوت ملتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب کی روایت یہ ہے کہ عبداللہ بن حارث بن نوفل کہتے ہیں کہ میں حضرت ابی بن کعب کے پاس کھڑا تھا کہ حضرت ابی فرمانے لگے طلب دنیا میں لوگوں کی گردنیں ہمیشہ مختلف رہی ہیں۔ میں نے عرض کیا جی بالکل، پھر فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عنقریب دریائے فرات میں سے سونے کا ایک پہاڑ ظاہر ہوگا، جب لوگ یہ خبر سنیں گے تو اس کی طرف روانہ ہوں گے، وہاں موجود لوگ یہ سوچیں گے کہ اگر ہم نے لوگوں کو اس کے لے جانے کی چھوٹ دے دی تو یہ لوگ سارا ہی لے جائیں گے اور ہمیں کچھ بھی نہ ملے گا، چنانچہ وہ اتنا قتال کریں گے کہ ہر 100 میں سے 99 افراد قتل ہو جائیں گے۔ حضرت ذو مخبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حسان بن عطیہ کہتے ہیں کہ مقبول اور ابن ابی ذکریہ خالد بن میدان کی طرف روانہ ہوئے، میں بھی ان کے ساتھ چل پڑا۔ خالد نے ہمیں حضرت جبر بن نفیر کے حوالے سے سورہ روم کے متعلق کی حدیث سنائی کہ حضرت جبیر ایک مرتبہ مجھ سے فرمانے لگے کہ آؤ ذرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی ذی مخبر کے پاس چلتے ہیں۔ چنانچہ ہم ان کے پاس پہنچے، جبیر نے ان سے سورہ روم کے متعلق پوچھا تو فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم قریب رومیوں سے امن و امان کی صلح کرو گے اور ایک دشمن کے خلاف تم اور رومی جہاد کریں گے، تمہیں فتح یعنی مال غنیمت اور سلامتی نصیب ہوگی، پھر تم واپس لوٹ کر مرجزی تلول مقام پر پڑاؤ ڈالو گے۔ اس موقع پر ایک عیسائی صلیب کو اونچا کر کے پکارے گا، صلیب کی جے مسلمانوں میں سے ایک آدمی کو غصہ آئے گا اور وہ اس کو گرا دے گا، اس موقع پر رومی این سکنی کریں گے اور جنگ کے لیے جمع ہو جائیں گے۔
یہ سارے واقعات جو اس حدیث میں بیان ہوئے ہیں یہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت کے ہیں، کہ جب امام مہدی علیہ السلام ان کے ساتھ جنگ کر رہے ہوں گے، یعنی کفار کے ساتھ، جس میں رومی سے مراد ہوتا ہے یہاں پر عیسائیوں کو، یعنی نصارہ کو جو ہے نا وہ رومی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس زمانے میں روم جو تھا وہ عیسائیوں کا گڑھ تھا، تو وہ رومی کے حوالے سے مشہور ہو گئے تھے۔ تو یہ چند ایک احادیث ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، جن کے راوی جو ہے وہ صحابہ کرام اور امہات المومنین ہیں۔ ان کی تعداد تو خیر بہت زیادہ ہے، لیکن اختصار کے پیش نظر میں نے چند ایک آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔